پیپلز پارٹی نے اہم قانون سازی میں حکومت کی حمایت کا فیصلہ کر لیا۔ نئی قانون سازی کے حوالے سے ایوان صدر میں اہم بیٹھک ہوئی۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی اور فریال تالپور شریک ہوئے۔ میٹنگ میں اہم قانون سازی کے حوالے سے نکات پر بات چیت۔ ملاقات میں اہم حکومتی بل سے متعلق نکات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے صدر مملکت کا مجوزہ قانون سازی پر بریفنگ دی۔ روز کا عذاب، روز کی مہنگائی، حکومت کا پیٹرول بم گرانے کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری۔ وزیر اعظم کی ٹرانسپورٹرز پر مہربانی، ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی کر دی۔ ڈیزل 32 روپے 63 پیسے فی لیٹر سستا، لیکن پیٹرول 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 363 روپے 6 پیسے، جبکہ پیٹرول کی نئی قیمت 337 روپے 51 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بارہ ربیع الاول کے بعد پورا ملک بند کیا جائے گا۔ حکومت نے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے کمی کا اعلان کیا ہے۔ یہ عوام کا دباؤ ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں وقتی کمی قبول نہیں، مستقل حل چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پشاور میں دھردے سے خطاب، کہا کہ سب پارٹیوں کے سنجیدہ ورکرز کو کہتا ہوں ہمارا ساتھ دیں۔ اب معاملہ جماعت اسلامی کے کارکنوں سے آگے بڑھ گیا ہے۔ روز رات کی تاریکی میں پیٹرول قیمتوں میں اضافہ قبول نہیں، کرپشن اور لوٹ مار کے سسٹم کو جام کر دیں گے۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج، کراچی، لاہور اور پشاور میں دھرنے جاری ہیں۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی آج اسپتال منتقلی کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ حکم اختیار سماج سے تجاوز کرتا ہے۔ اس کے ذریعے قیدی کو اسپتال منتقل کرنے کے مقررہ قانونی طریقہ کار کو نظر انداز کیا گیا۔ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ بانی کو 5 اگست 2023 کو ایڈیشنل سیشن جج نے 3 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ A561 کے تحت اسپتال منتقلی کی درخواست دی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا تھا۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو 2 دن میں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر قانون سازی کر سکتی ہے تو کر لے، کوئی پی پی رکن پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دے گا۔ نئے صوبوں پر موقف واضح ہے، پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ زور زبردستی سے نہ کل مانے ہیں نہ کبھی مانیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اعتراضات دور ہونے تک نون لیگ سے تعاون معطل کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جو سیاسی جماعتیں صوبوں پر اتفاقی رائے پیدا کرنا چاہتی ہیں وہ کوشش کر لیں۔ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے بجائے اگر حکومت بانی پی ٹی آئی کا علاج کرتی تو بہتر ہوتا۔ خواہش ہے کہ اپوزیشن جماعت قائمہ کمیٹیوں میں واپس جائے۔ پیپلز پارٹی اپنی شکست خوشی سے تسلیم کرتی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی سے سیٹیں چوری کی گئیں۔ محسن نقوی سیاسی تجربہ نہیں رکھتے، موجودہ سسٹم نہیں چل رہا تو میری الٹی گنتی والی بات درست ثابت ہو رہی ہے۔ اس سے قبل بلاول نے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقاتیں کی۔ بھارت میں تعینات امریکی سفیر کے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے متنازع بیان پر امریکی ناظم الامور کے دفتر خارجہ طلبی ڈیمارش کیا گیا۔ پاکستان کا غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ریمارکس پر شدید احتجاج۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کے امریکی سفیر کے بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ کشمیر سے متعلق حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا باقی ہے۔ امریکی سفیر کا بیان امریکہ کے دیرینہ موقف اور بین الاقوامی قانون سے متصادم ہے۔ اور پاکستان اور انگلینڈ لیڈز ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ختم۔ پاکستان کی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام۔ پوری ٹیم 48.1 اوور میں 171 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ انگلینڈ نے 2 وکٹوں پر 112 رنز بنا لیے۔ جو روٹ 37 اور جارڈن کاکس 23 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔
آذان اویس اننگ کی پہلی ہی گیند پر رابنسن کی گیند پر LBW 6 کے مجموعے پر شان مسعود کو بھی رابنسن نے LBW کر دیا۔ امام الحق اور عبداللہ شفیق نے مزاحمت کی کوشش کی، تاہم دونوں بالترتیب 42 اور 61 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اس کے علاوہ کوئی اور پاکستانی بلے باز انگلش بولرز کا مقابلہ نہ کر سکا۔ انگلینڈ کی جانب سے اولی رابنسن اور جوش ٹام نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پیپلز پارٹی نے اہم قانون سازی میں حکومت کی حمایت کا فیصلہ کر لیا۔ نئی قانون سازی کے حوالے سے ایوان صدر میں اہم بیٹھک ہوئی۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی اور فریال تالپور شریک ہوئے۔ میٹنگ میں اہم قانون سازی کے حوالے سے نکات پر بات چیت۔ ملاقات میں اہم حکومتی بل سے متعلق نکات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے صدر مملکت کا مجوزہ قانون سازی پر بریفنگ دی۔ روز کا عذاب، روز کی مہنگائی، حکومت کا پیٹرول بم گرانے کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری۔ وزیر اعظم کی ٹرانسپورٹرز پر مہربانی، ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی کر دی۔ ڈیزل 32 روپے 63 پیسے فی لیٹر سستا، لیکن پیٹرول 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 363 روپے 6 پیسے، جبکہ پیٹرول کی نئی قیمت 337 روپے 51 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بارہ ربیع الاول کے بعد پورا ملک بند کیا جائے گا۔ حکومت نے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے کمی کا اعلان کیا ہے۔ یہ عوام کا دباؤ ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں وقتی کمی قبول نہیں، مستقل حل چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پشاور میں دھرنے سے خطاب، کہا کہ سب پارٹیوں کے سنجیدہ ورکرز کو کہتا ہوں ہمارا ساتھ دیں۔ اب معاملہ جماعت اسلامی کے کارکنوں سے آگے بڑھ گیا ہے۔ روز رات کی تاریکی میں پیٹرول قیمتوں میں اضافہ قبول نہیں، کرپشن اور لوٹ مار کے سسٹم کو جام کر دیں گے۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج، کراچی، لاہور اور پشاور میں دھرنے جاری ہیں۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی آج اسپتال منتقلی کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ حکم اختیار سماج سے تجاوز کرتا ہے۔ اس کے ذریعے قیدی کو اسپتال منتقل کرنے کے مقررہ قانونی طریقہ کار کو نظر انداز کیا گیا۔ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ بانی کو 5 اگست 2023 کو ایڈیشنل سیشن جج نے 3 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ A 561 کے تحت اسپتال منتقلی کی درخواست دی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا تھا۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو 2 دن میں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر قانون سازی کر سکتی ہے تو کر لے، کوئی پی پی رکن پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دے گا۔ نئے صوبوں پر موقف واضح ہے، پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ زور زبردستی سے نہ کل مانے ہیں نہ کبھی مانیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اعتراضات دور ہونے تک نون لیگ سے تعاون معطل کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جو سیاسی جماعتیں صوبوں پر اتفاقی رائے پیدا کرنا چاہتی ہیں وہ کوشش کر لیں۔ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے بجائے اگر حکومت بانی پی ٹی آئی کا علاج کرتی تو بہتر ہوتا۔ خواہش ہے کہ اپوزیشن جماعت قائمہ کمیٹیوں میں واپس جائے۔ پیپلز پارٹی اپنی شکست خوشی سے تسلیم کرتی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی سے سیٹیں چوری کی گئیں۔ محسن نقوی سیاسی تجربہ نہیں رکھتے، موجودہ سسٹم نہیں چل رہا تو میری الٹی گنتی والی بات درست ثابت ہو رہی ہے۔ اس سے قبل بلاول نے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقاتیں کی۔ بھارت میں تعینات امریکی سفیر کے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے متنازع بیان پر امریکی ناظم الامور کے دفتر خارجہ طلبی ڈیمارش کیا گیا۔ پاکستان کا غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ریمارکس پر شدید احتجاج۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کے امریکی سفیر کے بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ کشمیر سے متعلق حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا باقی ہے۔
امریکی سفیر کا بیان امریکہ کے دیرینہ موقف اور بین الاقوامی قانون سے متصادم ہے۔ اور پاکستان اور انگلینڈ لیڈز ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ختم۔ پاکستان کی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام۔ پوری ٹیم 48.1 اوور میں 171 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ انگلینڈ نے 2 وکٹوں پر 112 رنز بنا لیے۔ جو روٹ 37 اور جارڈن کاکس 23 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ اذان اویس اننگ کی پہلی ہی گیند پر رابنسن کی گیند پر LBW 6 کے مجموعے پر شان مسعود کو بھی رابنسن نے LBW کر دیا۔ امام الحق اور عبداللہ شفیق نے مزاحمت کی کوشش کی، تاہم دونوں بالترتیب 42 اور 61 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اس کے علاوہ کوئی اور پاکستانی بلے باز انگلش بولرز کا مقابلہ نہ کر سکا۔ انگلینڈ کی جانب سے اولی رابنسن اور جوش ٹام نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔